आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज और जम्मू कश्मीर की सियासत पे हम नजर रखे हुए, जम्मू कश्मीर के हालात पे नजर रखे हुए और जम्मू कश्मीर में कल ही जम्मू कश्मीर की सरकार के कुछ बयानात या कुछ फैसले सामने आए। उन्हीं फैसलों, उन्हीं बयानात के पस मंजर में क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, सीधा रुख करेंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर की साबका पूर्व बने चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सरपरस्त हैं। बहुत शुक्रिया महबूबा जी ज्वाइन करने के लिए। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सवाल आपसे। कल ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने कई कवानीन पिछले कुछ दिनों से लाए हैं। लैंड ग्रांट्स का जो मामला है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, ये वो बंदे हैं जिन पे इस वक्त कश्मीर में बहस। आपका टेक लेना चाहूंगा, क्या है आपका टेक इस पे? देखिए, इसमें जो हमारा पहले खदशा था, खदशा के यकीन था पीडीपी को, जो 370 हटाने के पीछे जो मंशा थी, जो इनका एजेंडा था बीजेपी का, वो यही है कि किसी तरीके से जो यहाँ की शिनाख्त खत्म की जाए जम्मू कश्मीर की, और यहाँ के लोगों को जो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने कानून लाया है, यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल करके बाहर से सेटलर्स को लाया जाए। ये जो शेख साहब के वक्त में लैंड टू द टिलर दी गई थी, जमींदारों की जमीन जो है काश्तकारों को दी गई थी, आज उसका उल्टा हो रहा है। और ये जमीन किसको देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसके साथ, वो बिल्कुल बीजेपी वालों के पास एक बाज़ाब्ता रोड मैप है। जिस तरह फलस्तीन में इजरायली जो है सेटलर्स को लाते हैं, बाहर से उनको बसाते हैं और फलस्तीनियों को वहां से निकालते हैं, बिल्कुल वही उसी पे अमल हो रहा है यहाँ भी। और ये बहुत गलत है। एक तरफ से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है, यहाँ के लोग हमारे अपने हैं, दूसरी तरफ से यहाँ के लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं। हमारे जो वसाइल हैं उनके पे डाका डाला जाता है, रेत बाजरी हो, पानी हो, बिजली हो, और आप जमीन के ऊपर भी इस किस्म का जो है कब्जा, एक हिसाब से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का बिजनेस खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो इन जमीनों पे, लीज की जमीनों पे जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, जो होटल है, उनको कहते हैं आप खाली करो, हम जी यहाँ सैनिक कॉलोनी बनाएंगे। तो ये बहुत ही जुल्म है इस वक्त जो चल रहा है, और ये बीजेपी के एजेंडे का एक हिस्सा है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में वो यहाँ के मुसलमानों को, बिलखुसूस कश्मीरियों को पूरी तरह से डिसएम्पावर करना चाहते हैं। महबूबा जी, ये तो जम्मू में भी इम्प्लीमेंट होगा, जम्मू कश्मीर का ही कानून है, जम्मू में भी इम्प्लीमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, जिनका लीज खत्म हुआ है उनको लीज रिन्यू नहीं किया जा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्शंस कहाँ पे हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो लीज खत्म किस बुनियाद पे लीज खत्म करेंगे? क्या ये पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में ये कानून चलता है? ये जम्मू कश्मीर के लिए क्यों ऐसे कानून चलाए जा रहे हैं? और सैनिक कॉलोनी बनाएंगे, उसमें ये भी लिखा है कि सैनिकों के लिए इसमें हम बनाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे। और यहाँ के कारोबार तो इसी पे है। आपको मालूम होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कारोबार है, जो लीज की जमीन है, चाहे होटल है, चाहे दुकान है, चाहे दूसरे कारोबार है, इसी लीज की जमीन पे काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑन स्लॉट है वो यहाँ की मईशत पे है। यहाँ की मईशत खत्म करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी जमीन है वो किसी और को देना चाहते हैं। ये हमारी शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, कश्मीरी की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, डोगरों की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। जब मैं कश्मीरी कहती हूँ तो उसमें डोगरा भी आता है। हम लोगों की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, तो ये तो चलेगा नहीं ये मामला। महबूबा जी, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से जो सरकार इंक्वायरीज कर रही है, उसको आप बता रही हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। जो पिछले कुछ दिनों से जो चाहे रिक्रूटमेंट इंक्वायरीज वगैरह हैं, आप उसको क्यों पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही हैं? इसके बारे में जो हमारी रिक्रूटमेंट हुई या सीबीआई इंक्वायरी जहां पे भी होती है, मैं सीबीआई इंक्वायरीज को कहेंगे, जहां पे भी सीबीआई। देखिए ना, अभी देखिए, अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें इम्तिहान होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, सब होते हैं। जब लिस्ट निकलने वाली होती है तो बोलते हैं इसमें करप्शन हुई। अगर इसमें करप्शन हुई तो वो करप्शन हुई नहीं, वो करप्शन बाज़ाब्ता की जाती है ताकि लिस्ट को कैंसिल किया जाए और उसके बाद बाहर वाले लोगों को इसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए। तो ये सारा गेम प्लान जो है, यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करके ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों को, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, बाहर के लोगों के लिए पूरे फ्लड गेट्स खोलना चाहते हैं ये। और यहाँ के लोगों के लिए जो एवेन्यूज है उनको बंद करके बाहर के लोगों को बसाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप देखिए जेके बैंक में कितने सारे लोगों को गोल्डन हैंड शेक देके उनको जबरदस्ती उनको रिटायर कर रहे हैं। क्यों रिटायर कर रहे हैं? ताकि बाहर से लोगों को लाया जाए। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, हमें मालूम नहीं कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ किनको कितनी नौकरियां दी जा रही है, जो जमीन हमसे खाली करवा रहे हैं किन लोगों को दे रहे हैं, तो कुछ भी पता नहीं हम।
महबूबा जी, आप सीबीआई इंक्वायरी पे मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपके दौर में जब बैक चैनल अपॉइंटमेंट्स हुई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी थी, और आम तौर पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कहीं ना कहीं आपने उनको अंडर कारपेट उस मामले में सब पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद अगर आज की डेट में सीबीआई कहीं इंक्वायरी करिए, चाहे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर्स या दूसरे, आप उसको पॉलिटिकल वंदेता बता रही हैं। दूसरा मेरा आपसे सवाल, जब आप टेन्योर में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को चोर बता रही थी, पीडीपी के वुज़रा को चोर बता रही थी। वो जब पीडीपी पावर में आई तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चोर बताया जाता था। फारूक अब्दुल्ला साहब का जो उनका क्रिकेट स्कैंडल है, वो पीडीपी ने, मुझे याद है इमरान रजा अंसारी ने उस पर बड़ा हंगामा किया था, वो आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तब ये सब कुछ ठीक था, चोर थे। आज ठीक कैसे हो गए? जब भी फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछताछ की जाती है, किससे पूछताछ की थी, आप कहते हैं ये पॉलिटिकल वंदेता है। ये तो पूरी मुल्क में चल रहा है, ये खाली महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला साहब की बात नहीं है। आप बंगाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वहां क्या किया गया, राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। वो जो पूरे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा कोना है जहां अपोनेंट्स के ऊपर, जो हिजबी खिलाफ के लोग हैं आपके, उनके ऊपर सीबीआई की, उनके ऊपर एनआईए के, उनके ऊपर ईडी के रेड्स नहीं डाले जाते हैं। तो ये वेंडेटा तो महबूबा मुफ्ती नहीं कहती, ये तो जनरल इस वक्त परसेप्शन बन गया पूरे मुल्क का कि जो अपोजिशन में लोग हैं उनको सताने के लिए ये इस किस्म के छापे, इस किस्म की इंक्वायरीज की जाती है। और जब आपने कल भी सुना, पार्लियामेंट में ये बताया गया कि हजारों के तादाद में ईडी ने छापे डाले हैं और मुश्किल से जो 0.1% भी कन्विक्शन नहीं हुआ है उसमें, यानी कि कोई कसूरवार ही नहीं था, खाली छापे डाले जाते गए थे। तो यही हाल यहाँ भी है। मैं जरा कल ही के मुद्दे पे आऊंगा, यूनिफिकेशन आइडेंटिटी कार्ड जो सरकार ने शुरू किया, आपने बड़ी उस पर ऑब्जेक्शन कर रही है। बीजेपी से जब मेरी बात हुई, वो कहते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, जो अदर एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या मुल्क दुश्मन हैं, वो उससे अलग हो जाएंगे। क्या आप नहीं चाहती कि मुल्क दुश्मन नासिर या एलिमेंट्स हैं वो अलग हो जाएं? ये खाली जम्मू कश्मीर में ये क्यों इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर? ये तो खसूसी क्वेश्चन तो इन्हें हमसे छीनी है, तो फिर खसूसी चीजें हमारे लिए क्यों रखी गई है? देखिए 370 हटने के बाद बीजेपी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही खफा हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं। उनका भरोसा बिल्कुल ही उठ गया है इस सरकार के ऊपर। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ गया है बिटवीन दिल्ली एंड JNK। तो ये उसी ट्रस्ट डेफिसिट का हिस्सा है कि शक का हिस्सा है। मॉनिटरिंग हो रही है, सर्विलेंस हो रही है, खासकर यहाँ के जवानों पे। वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, उसको किस तरह से जेल में डाला जाए, उसको किस तरह से तंग किया जाए। ये आईडी भी जो बनाई है स्पेशल आईडी फैमिलीज के, ये भी उसी सर्विलेंस का हिस्सा है, ताकि जो आयरन ग्रिप है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। नहीं, कल अगर मैं फारूक साहब को कोट करूं, फारूक साहब बताने कि हमारा सब कुछ इनके पास डाटा है, अब और भी ले जाए तो कौन सा फर्क पड़ेगा, ऑलरेडी सब कुछ इनके पास है, कौन सी चीज छुपी हुई है। तो उस पर अगर कोई सरकार कहीं पे अकाउंटेबिलिटी कर रही है, कहीं लोग गिन रही है सरकार पूरी तरह से, तो अपोजिशन की जमातें या जितनी भी लीडरशिप है उनको सपोर्ट करना चाहिए इस सारे में। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बीजेपी ने पूरा जो इजराइल की पॉलिसी है फलस्तीन में, उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर ये कार्ड भी बनते हैं, वहीं पर जो है लोगों पे नजर रखी जाती है, वहीं पर लोगों को, फलस्तीनियों को मकानों से निकाल के उनकी जमीन पे कब्जा किया जाता है, वहीं पर इस किस्म के आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, ये सारा उसी चैप्टर का हिस्सा है जो इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। और यही पॉलिसी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में इख्तियार की है। और स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड्स जो है फैमिलीज के लिए, वो उसी पॉलिसी का, उसी सर्विलेंस का हिस्सा है। महबूबा जी, आपके जो बयानात हैं दिल्ली में या मुल्क की काफ़ी आवाम जो है, खासतौर पे जो प्रो बीजेपी है, उनको अच्छी नहीं लगती है, वो आपको अलहदगी पसंद एलिमेंट्स में गिन रही है। कहीं ना कहीं इससे कुछ लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को भी नुकसान हो रहा है, पीडीपी को भी नुकसान हो रहा है। क्या ऐसा वाकई में आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के में कहीं इसके सपोर्ट में कुछ लोग आना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, आपके बयानात से वो इसके मुखालिफ होते जा रहे हैं? देखिए, मैं जो बात कहती हूँ मैं सच की बुनियाद पे कहती हूँ, और जम्मू कश्मीर के लोगों का जहां पर उनके तशख्खुस का, जहां उनके इज्जत नफ्स का सवाल होगा, वहां मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, आपको पता है कि इन्होंने प्रियंका गांधी को भी बोला इलेक्शन में कि आप जो है टेररिस्ट के साथ आपकी हमदर्दी है। राहुल गांधी को बोलते हैं कि ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल गैंग के साथ मिला हुआ है। तो जब वो राहुल गांधी, गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली को एंटी नेशनल कह सकते हैं, उनको एंटी नेशनल करार दे सकते हैं, तो महबूबा मुफ्ती की तो बात ही नहीं। तो मुझे इन बातों से कोई घबराहट नहीं होती, कोई
مجھے اس سے کوئی مشکل نہیں آتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا، جب تک ہو سکے گا، میں جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بات کروں گی، ان کے جو تشخص ہے، ان کی جو ان کے حقوق ہے، ان کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتی رہوں گی۔ آپ جموں کشمیر کی چیف منسٹر رہی ہیں، ممبر پارلیمنٹ رہی ہیں، بڑی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، ذرا ہم دیکھیں گراؤنڈ سچویشن آپ کی نظر میں اس وقت کیا ہے؟ کیا پولیٹیکل سچویشن ہے؟ کوئی پولیٹیکل سینیریو بنتا ہے چناؤ وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیے، چناؤ کے لیے تو کوئی ایسا، یہ جب آپ نے پنچایت کے چناؤ کرائے، ڈی ڈی سی کے چناؤ کرائے، دوسرے چناؤ کر رہے ہیں، باقی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ کے بی جے پی کے سینکڑوں منسٹر آ کے یہاں گھومتے رہتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بی جے پی کے حوالے سے، حالانکہ میں اس پہ اگری نہیں کرتی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، لوگ بہت تکلیف میں ہیں، لوگوں کو بات بات پہ لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، مصیبت میں ہے لوگ، بے روزگاری ہے، بیکاری بڑھ گئی ہے، کرپشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر حساب سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، مگر اگر اس کے بعد الیکشن کی کوئی بات ہوتی ہے، الیکشن وہ کروانا چاہتے ہیں تو الیکشن کروانے میں میرے خیال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مرکزی سرکار کو اگر وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے وہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں، وہ تو بہتر اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم کل کے چیف جو اسٹیٹ الیکشن کمیشن ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے پنچایتی انتخابات کی تیاری کی بات کی، تو کیا کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال جموں کشمیر میں صرف پنچایتی انتخابات ہوں گے؟ اسمبلی انتخابات کے حوالے سے کوئی ان پٹ؟ دیکھیے، بی جے پی پنچایت کی بات ایسے کرتی ہے جیسے پہلی بار جموں کشمیر میں ہم نے پنچایت الیکشن کروائے، اور پنچایت الیکشن جو ہے متبادل نہیں ہو سکتا ہے، جو گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ بنتی ہے، اگر ہوتا تو پھر بی جے پی کے یہ بڑے بڑے منسٹر یہ بھی پنچایت ممبر ہوتے، سب کچھ ہوتے، تو پھر سرکار بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی بھی اسٹیٹ میں یا کنٹری میں؟ تو میرا مطلب ہے کہ پنچایت اپنی جگہ ہے، مگر جو اسٹیٹ باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں، جو اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ یہاں لوگ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، تکلیف میں ہے لوگ، کس کو سنائیں، کس کو بتائیں؟ ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے ان کا کوئی۔ محبت جی، ایک سوال جو بہت کھٹکتا ہے لوگوں کو، آپ نے پی اے جی ڈی بنایا، سبھی جماعتوں نے مل کے بنایا، اس میں سے کچھ لوگ نکل گئے، لیکن دو بڑی جماعتیں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، پی جے پی، پی اے جی ڈی بنا کے چل رہی تھی، لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے آپ کے اپنے لوگ اپنی کانسٹیچوئنسی میں کام کر رہے ہیں، نیشنل کانفرنس اپنے لوگ، یعنی کہیں نہ کہیں دوری ہے، اپنی اپنی لیول پہ آپ چناؤ لڑنے کی بات، اس الگ الگ کی دکان جو ہے اس میں پی اے جی ڈی کا فیوچر کیا ہے جموں کشمیر میں اب؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا پی اے جی ڈی کو الیکشن اکٹھے لڑنے کے لیے بنی ہے کیا؟ پی اے جی ڈی تو اس مقصد کے لیے نہیں بنی، پی اے جی ڈی بڑے مقصد کے لیے بنی ہے کہ جو 2019 میں ہماری جو خصوصی پوزیشن کو ختم کیا گیا ہے اس کو دوبارہ کیسے بحال کیا جائے، جموں کشمیر کے لوگوں کی حقوقوں کو کس طرح سے ان کی حفاظت ہو جائے، کس طرح ہم ظلم ستم کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑیں، اس کے لیے پی اے جی ڈی بنی ہے۔ نہ صرف کہ آپ میونسپلٹی الیکشن اکٹھے لڑیں نہیں لڑیں، اسمبلی الیکشن اکٹھے لڑیں نہیں لڑیں، اگر اکٹھے لڑتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں لڑتے ہیں تو وہ کوئی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا بہت بڑی مصیبت ہوگی، وہ تو پارٹیز کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ باقی پی اے جی ڈی کا بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا ویژن ہے، جس کے لیے پارٹی بنی ہے، شاید اسی لیے دلی والے اس سے بہت گھبراتے ہیں، پی اے جی ڈی سے بہت گھبراتے ہیں دلی والے۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں محبت جی، جب آپ الیکشن میں جائیں گے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جب آپ الیکشن میں جائیں گی نیچرلی نیشنل کانفرنس تنقید کرے گی پی ڈی پی کی، پی ڈی پی الیکشن میں ووٹر کے لیے، الیکشن جب ہوگا تب کی بات تب کریں گے۔ سپوز مان لیتے پنچایتی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، پھر کہیں نہ کہیں ڈویژن آ جائے گا نا۔ جب الیکشن آئیں گے تب کی تب بات کریں گے نا، ابھی سے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہو اس وقت کیا ہونے والا ہوگا؟ نہیں، پاور بہت ضروری ہے کسی بھی جگہ پہ، آپ اگر پاور سے دور رہتے ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی، کیونکہ اگر دونوں آمنے سامنے آ گئے تو پاور تیسرا کوئی لے جائے گا، پی ایچ ڈی پھر کہیں۔ میں نے کہا تو ابھی سے تو یہ فیصلے نہیں ہوتے نا، جب الیکشن آئیں گے نزدیک تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں محبت جی ایک اور سوال ہے، شاید آپ اس کا جواب دیں یا نہ دیں، لیکن غلام نبی آزاد کہتے ہیں کہ میں جب چیف منسٹر تھا جموں کشمیر کا تو یہاں پہ کچھ پولیٹیشنز ہیں وہ سپریٹسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ غلام نبی آزاد بتا رہے ہیں کہیں نہ کہیں دلی میں کچھ لوگ آپ کی پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ محبوبہ مفتی کا نام بھی لے رہے ہیں، کیا غلام نبی آزاد کے اس سٹیٹمنٹ پہ کوئی
دیکھیے غلام نبی آزاد صاحب بہت ہی بڑے لیڈر رہے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, ہوم منسٹر بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو شیئر کرنی چاہیے. آج بھی بی جے پی کی سرکار ہے دلی میں, اور جو پی ڈی پی میں جتنے بھی زیادہ جو منسٹر تھے اس میں تو زیادہ تر آج بی جے پی کے ساتھ ہیں, ان کے پراکسی پارٹیز بنی ہوئی ہیں. تو ابھی تو پی ڈی پی میں تو کچھ خاص بچا نہیں ہے, اور آزاد صاحب بہتر جانتے ہوں گے. ابھی ان کو بی جے پی کو وہ لسٹ دینی چاہیے, حالانکہ بی جے پی کے پاس تو آلریڈی کوئی کسر نہیں رکھی انہوں نے یہاں چھاپے این آئی اے کے, سی بی آئی کے لوگوں کو پی ایس اے, یو اے پی اے میں بند کرنے کی. اگر کوئی کسر باقی لگتی ہے آزاد صاحب کو تو وہ بھی پوری کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. دلی اور آپ کے درمیان کوئی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے جموں کشمیر کے پولیٹیشنز کے درمیان؟ نہیں, کوئی بات نہیں ہوتی. خبریں آ رہی ہیں کہ کافی دلی سے وفد آپ کے پاس گئے ہیں, اور کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ بڑے لوگ بھی گئے ہیں دلی سے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. محبوب جی, اگر آپ کو اس وقت کہیں گراؤنڈ پہ اتارا جاتا ہے, کہیں بات چیت کے ذریعے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے دلی کے ساتھ؟ یہ تو ہائپوتھیکل کوشچن ہے, ہم تو کبھی بات چیت کے خلاف نہیں رہے ہیں. مگر بات چیت کس بارے میں, کس چیز کے بارے میں؟ مسئلہ کشمیر کے ساتھ محبوبہ مفتی کے ساتھ بات چیت کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بات تو ان لوگوں سے کرنی پڑے گی جو ناراض ہے زیادہ, غصے میں ہے زیادہ, اور اس میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان, اس کا رول بہت بڑا بنتا ہے, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں گورنمنٹ ایجنسیز کی پاکستان یہاں جو ہے وائلنس کرواتا ہے, یہ کرواتا ہے, وہ کرواتا ہے. تو جب بات چیت کی بات ہوگی تو میرا خیال میں اس کو پاکستان کے ساتھ بات کرنا, یہاں جو لوگ جو علیحدگی پسند ہے جتنے بھی بچے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے. جب ہمارے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم بھی اس وقت سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. نہیں, سرکار تو کہتی ہے دلی میں سے لے کے جموں کشمیر سرکار کہتی ہے علیحدگی پسندی ختم ہو چکی ہے, پتھراؤ ختم ہو چکا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ تو پھر اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو یہ اسپیشل آئی ڈیز کس لیے, یہ جو الگ الگ آئی ڈیز, یہ اتنا دباؤ کیوں, یہ جرنلسٹ کو تنگ کیوں کرنا, لوگوں کو جیلوں میں کیوں ڈالنا, سب پہ شک کیوں کرنا, لوگوں کے پاسپورٹ کیوں بند کرنا؟ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر اس قسم کی زیادتیاں کیوں چل رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے پھر ہمارے حقوق کیوں سلب کیے گئے ہیں؟ ہمارے لوگوں یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے وہ حقوق کیوں نہیں ہیں جو باقی دنیا میں یا باقی ملک میں ہیں؟ کس طرح کے حقوق آپ چاہتی ہیں؟ نہیں, آپ بات نہیں کر سکتے ہو, کھل کے بات نہیں کر سکتے ہو. کوئی بھی بیچارہ کوئی نوجوان بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈالتے ہو, ٹویٹ کرتا ہے تو جیل میں ڈالتے ہیں, شک کی بنیادوں پہ لوگوں کو بند کیا جاتا ہے, ہر چیز میں تنگ کیا جاتا ہے, لوگوں کے گھر اڑائے جاتے ہیں, لوگوں کی پراپرٹیز اٹیچ کی جاتی ہے اس وے کہ بھئی آپ کا جو ملٹنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا ہے. یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے نا اس میں. شاید محبوب جی آپ کو یہ سوال اچھا نہ لگے, لیکن جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے پولیٹیشنز کا کیا کرتا ہے, جو کچھ آج بی جے پی جموں کشمیر میں یا سرکار وہاں پہ کر رہی ہے. راستہ جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے, اس میں نیشنل کانفرنس کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا تو کشمیر میں ان کو دکھایا, گراؤنڈ دکھایا. اس کے بعد پی ڈی پی نے الائنس کیا تو کشمیر کی گراؤنڈ سچویشن دکھائی, سب کچھ انہیں پتہ لگا, اور اس کے بعد آج وہ اس چیز کو انہیں گراؤنڈ سچویشن وہاں کی پتہ لگی, اس وجہ سے وہ سب کچھ کر رہی. کیا یہ ریگریٹ ہے کشمیر کے پولیٹیشنز کو؟ باقی جماعتوں کا مجھے معلوم نہیں, اور پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کر کے سب سے بڑی قربانی دی, کیونکہ ہم نے الائنس کر کے ان لوگوں کو روکے رکھا 3 سال تک. 10 مہینے مفتی صاحب, 2 سال میں تھی, ہم نے 2.5-3 سال تک ان کو روکا. ان کے جو عزائم تھے وہ پورے نہیں ہونے دیے. میرے وقت میں بھی یہ سینک کالونی بنانا چاہتے تھے, ہم نے بنانے نہیں دی. میرے وقت میں بھی 370 کے ساتھ یہ کورٹ میں چھیڑ چھاڑ کروانا چاہتے تھے, میں نے کرنے نہیں دیا. یعنی ہم نے اپنی جان پہ کھیل کے, اپنی عزت پہ کھیل کے, اپنے وقار پہ کھیل کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا خلوص تھا اس سب کو داؤ پہ لگائے, اور بی جے پی کے ہاتھ باندھ دیے مفتی محمد سید صاحب نے اور میں نے. اور ہمارے وقت میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن آ گیا علیحدگی کا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, سیز فائر ہو گیا, 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس ہوگی, بات چیت کی آفر ہوئی. بی جے پی کی سرکار کے ساتھ مل کے ہی ہم نے یہ سب کچھ کیا. تو جب سرکار ہی نہیں رہی تو اسی کے بعد تو بربادی ہوگی. اگر سرکار ہوتی تو یہ بربادی تو نہیں کر پاتے. یہ اگر پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار ہوتی تو یہ بربادی ہم ہونے نہیں دیتے جو بربادی انہوں نے سرکار توڑنے کے بعد کی. یہ تو جب بی جے پی کی سرکار دلی میں آ گئی
ان کے ہاتھ میں تھا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. ان کے ہاتھ روکنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے, اور جب تک سرکار میں رہے ہم کامیاب رہے ان کا ہاتھ روکنے میں, اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانی دی اپنی بی جے پی کے ساتھ جاتے وقت. ہم نے لوگوں کی نفرت مول لی, ہم نے لوگوں کا غصہ مول لیا, مگر جموں کشمیر کو بچائے رکھا, یہاں کی خصوصی پوزیشن کو بچائے رکھا. ہماری سرکار بھی گری اور سب کچھ ختم ہو گیا. اگر ابھی بھی یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مفتی صاحب نے ایک باندھ بنایا تھا, بند بنایا تھا سیلاب کو روکنے کا, بی جے پی کو روکنے کا, ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے, پھر کیا سمجھیں گے لوگ؟ اکثر آپ لوگوں کی شکایت ہے کہ بی جے پی ہی آپ کی پارٹی کو توڑ رہی ہے, توڑ چکی ہے بہت سے لوگوں کا, بی ڈی پی کے لوگوں کا. کیا واقعی اس میں صداقت ہے؟ یہ کوئی شکایت ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے ایکس لیجسلیٹرز, منسٹرز, وہ یا تو اپنی پارٹی میں یا پی سی میں چلے گئے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے, ان کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی پارٹی میں جاؤ گے, پی سی میں جاؤ گے تو آپ کو کچھ نہیں کریں گے. فائلیں بنا کے رکھی ہیں, کیسز بنا کے رکھے ہیں, پیسے کا لالچ, دوسرا لالچ, سب یہ تو سب کو پتا ہے. یہ تو پی ڈی پی ہی ایک چیلنج تھا بی جے پی کو. ان کو معلوم تھا کہ اگر پی ڈی پی مضبوط رہتی ہے تو یہ ہمیں جو یہ خرابی کرنا چاہتے ہیں, جو ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں, یہ چلانے نہیں دیں گے. اس لیے 2019 میں 370 ختم کرنے سے پہلے پی ڈی پی کو ختم کر دیا, اس کو توڑ دیا, اس کے بعد انہوں نے 370 ختم کیا, کیونکہ پی ڈی پی بہت بڑا چیلنج ان کو لگتا ہے بی جے پی کو. کیا آج بھی پی ڈی پی پہ اس طرح کا پریشر ہے؟ میں اب جانتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی, آپ نے مجھے بہت کم ٹائم دیا, میں زیادہ لے گیا. لاسٹ پہ جانا چاہوں گا, کیا آج بھی بی ڈی پی پہ یہ پریشر ہے, آج بھی فورس کیا جا رہا ہے؟ وہاں ہمارے ورکرز کو بہت تنگ کیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی لیول پہ ان کو بلایا جاتا ہے, تھانوں میں بلایا جاتا ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں, ان کو الگ الگ چیزوں کے ذریعے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. ابھی بھی ابھی دیکھیے سب کو مکانوں سے نکال دیا, سیکورٹی لے گئے, تو کیا کریں, یہ پریشر نہیں ہے تو اور کیا ہے, پریشر ہی تو ہے یہ, اور کیا ہے. کہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے اس کے باوجود بھی پی ڈی پی رکنے والی نہیں ہے. ہم نے یہاں کے لوگوں کو اعتماد دیا ہے, ان کا اعتماد حاصل کیا ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق اور جموں کشمیر کے لوگوں کے جو انا ہے اس کی حفاظت کرنے میں آخری دم تک لڑیں گے. میں ایک پولیٹیکل سوال میں جو ضروری اب ایک لاسٹ لینا چاہوں گا, آپ کی اجازت ہو. اگر آپ کہتی ہیں کہ پریشر میں آپ کے ایم ایل ایز کو, آپ کے دوسرے لوگوں کو نکالا گیا, اگر وہ آج واپس آنا چاہتے ہیں, محبوبہ مفتی کیوں ریلیکٹنٹ ہے, کیوں ان کو واپس نہیں آنے دیتی ہے؟ نہیں دیکھیے, جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں محبوبہ مفتی کو نہیں بلکہ پوری قوم کو دھوکہ دیا, لیکن وہ جب مجبور یہاں تھے. کے لوگ جو ہے خون کے آنسو رو رہے تھے, تکلیف میں تھے, 370 ختم ہو گیا تھا, تو تب یہ لوگوں نے باہر کے لوگوں کے ساتھ یا یہاں کے جو بڑے بڑے جو دلی سے آئے یا باہر ملکوں سے جو لوگ آئے, ان کے سامنے یہ تصویر پیش کی کہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, یہاں کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی دکھ نہیں, یہاں کے لوگوں کی جو ہے زخموں پہ نمک چھڑک دیا. تو جب یہاں کے لوگ ان کو معاف کریں گے تو پھر محبوبہ مفتی بھی ان کو ایکسپٹ کر لے گی, پر مجھے نہیں لگتا یہاں کے لوگ کبھی ان کو ایکسپٹ کر پائیں گے, کیونکہ انہوں نے محبوبہ مفتی کو نہیں قوم کو دھوکہ دیا ہے. ایسے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے جنہوں نے ہمارے تشخص کو ملیا میٹ کر دیا تھا. نہیں, اگر کسی نے مجبوری میں کیا ہوگا, پریشر میں, جس طرح آپ کہتے ہیں پریشر میں, تو اگر وہ واپس آنا چاہے تو کل اس کو پھر پریشر آئے گا تو پھر وہی کرے گا. کل وہ ایم ایل اے ہمارے یہاں بن کے تو پھر اس کو پریشر آئے گا تو پھر چلا جائے گا. چلیے, جو اس کو ایک بار آزمایا اس کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے. چلیے محبوبہ جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کی, نوازش آپ کی. محبوبہ مفتی سابقہ چیف منسٹر جموں کشمیر کی میرے ساتھ سری نگر سے اصلاحی و نشریات میں موجود تھیں. بہت شکریہ محبوبہ مفتی کا. تو ابھی بس اتنا ہی, دیجیے اجازت, رکھیے اپنا خیال.